بہت شکریہ سب. آپ کی باتیں سننے کو تو بہت دل کرتا ہے اور آپ کو ہم نے ٹائم کم دیا کیونکہ پروگرام ہم نے لیٹ شروع کیا. آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بڑا انتہائی امپورٹنٹ ہے. وہ اہمیت کے حامل ہیں. قائد اعظم کی وفات کا دن بھی ہے اور 6 سپٹمبر جو کہ ہماری فتح کا دن ہے وہ بھی ہے. یہ دونوں کو اگر ہم اکٹھا ملائیں تو اس میں بہت سی خوبصورتی کی چیزیں آ جاتی ہیں. اور اگر میں قائد اعظم کے حوالے سے بات کروں تو جو انتہائی خوبصورت شخصیت کے مالک تھے, بڑے بااصول تھے, انہوں نے کبھی اپنی زندگی میں کبھی کسی چیز سے کمپرومائز نہیں کیا, بلکہ انہوں نے کمپرومائز کرنے کی بجائے وہ راستے نکالے جن کو راستہ نیا نکالا اور ہمارے لیے مسلمانوں کو ایک نئی راہ پر ڈال دیا اور ان کو جہاں منزل پہ پہنچانا تھا وہ ایک ہمارا وطن تھا, آزاد وطن تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی تکلیفوں کو, پریشانیوں کو, دکھوں کو اپنے ساتھ برداشت کیا اور ایک قوم کو نیا جذبہ دیا, ایک وطن دیا. اور اس وطن کی جو حفاظت کے لیے ہمارے شیر جوانوں نے قربانیاں دیں اور 1965 کی جنگ میں اس پہ جس وقت انڈیا نے پہلی نظر ڈالی تو سیسا پھیلائی ہوئی دیوار, کیا پاکستانی پوری قوم اور پاکستانی فوج انہوں نے جس انداز میں بہادری سے یکجا ہو کر ان کا مقابلہ کیا, اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی ہے اور پوری دنیا میں اس کی جو ہے مثال دی جاتی ہے. اور اسی پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہوئے ہمارے بہت ہی اچھے مقرر, میں ان کے بارے میں بہت زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتی کیونکہ وہ اتنا کچھ کہہ سکتے ہیں کہ میں بتا نہیں سکتی ہوں. وہ خود اپنا انٹروڈکشن کرائیں گے اور میں بہت بھرپور تالیوں میں ایئر کموڈور چشتی صاحب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ مسٹر دوست. آپ ہمیشہ ایکسپیکٹیشن میرے پہ بڑھا دیتی ہیں لیکن یہ آپ کی بڑائی. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, میرا نام خالد چشتی ہے جی. اور جو انہوں نے کہا کہ ایئر کموڈور ساتھ لگایا تو یہ عام طور پہ ایئر فورس میں یوز ہوتا ہے ٹرم یا رینک. میں نے کوئی صرف 35 سال ایئر فورس میں گزارے ایز اے فائٹر پائلٹ. اور اس دوران مجھے اب یہ یاد رکھے کہ میں عمر کا حساب نہ لگائے گا تو میں 5 سال کا ایئر فورس چلا گیا تھا. تو لوگ حساب لگاتے ہیں اچھا 35 تو ایئر فورس میں جا رہے تو جمع یہ تو جمع ہو تو جمع کچھ نہیں کرنا, 5 سال ضرور جمع کرنا. تو گورنمنٹ پاکستان نے, میں لانگ بریف نہیں کروں گا, گورنمنٹ پاکستان نے, پریزیڈنٹ پاکستان نے مجھے میری ہمبل سی کنٹریبیوشن کے اوپر دو میڈلز دیے. ایک ستارہ امتیاز ملٹری اور پھر دوبارہ 11 سال بعد ستارہ امتیاز. جناح صاحب کی کہاں سے آئی اور میں کوالیفائی کیوں کرتا ہوں یہاں حاضر ہونے کے لیے, کوئک میں آپ کو بتا دوں گا. میں نے آپ کو ملٹری کا تو بتا دیا کہ میری تھوڑی سی کوالیفیکیشن یہ ہے کہ میں نے یونیفارم پہنی. جناح صاحب کا اور میرا ایسوسیشن ایز اے ایڈمائرر ہے. میں نہ ریسرچر ہوں نہ میں لیکچرر ہوں. ویسے میں پڑھاتا ہوں NCA کیڈٹ کالج اور فیشن ڈیزائن وغیرہ میں, لیکن وہ اکلا رہ سکتا ہے. میں اپنا بزنس چلاتا ہوں ویسے یامس کے نام سے, فوڈ ساسز. وہ میری بریڈ اینڈ بٹر وہاں سے ہوتی ہے جس کی وجہ سے میں یہاں آپ کے ساتھ آرام سے بیٹھا ہوں. جہاں تک جناح صاحب کا تعلق ہے جی, میں 2003 میں ترکی گیا تھا استنبول. میں نے 1 سال کا کورس کرنا تھا ٹرکش لینگویج, اور جب ٹرکش لینگویج سیکھ لی تو وہاں جا کے پورا 1 سال تقریباً ندامت میں گزارا. ہوئی ہے کہ وہ قوم جو ترک ہیں وہ اپنے لیڈر کمال اتاتürk کی اتنی زیادہ عزت کرتے ہیں کہ مجھے شک پڑتا تھا کوئی آگے رات کو چھپ کے سجدہ وجدہ تو نہیں کرتے تھے. کوئی کمرہ, کوئی بلڈنگ, کوئی بینک, کوئی اسکول اور شاید گھر مکمل نہیں ہوتا جب تک اتاتürk کی تصویر نہ لگے. ہم نے جناح صاحب کی تصویریں پتہ نہیں کہاں غائب کر دی اور اس کے بعد ایک آدھ ملی ایسی شیروانی اور ٹوپی بنائی کہ پھر اتاری نہیں. میں نے کہا کہ جب میں بچہ تھا, یا سود صاحب تو میرے سے چھوٹے ہیں, میں تھوڑا سا ان سے بڑا بچہ تھا, تو قائد اعظم سب سے ہینڈسم آدمی, موسٹ ویل ڈریس اسٹائلش آدمی گنے جاتے تھے. میں کہا وہ کدھر گیا؟ سو میں نے کیم بیک استنبول سے, تو میں نے آ کے جناح صاحب کی شان میں تصویریں ڈھونڈنی شروع کی ایز اے پیشن کے جناح صاحب کی. آج الحمدللہ میرے پاس کوئی 450 قائد اعظم کی اس سائز کے پورٹریٹس ہیں. اور پھر میں نے سوچا کیا کروں. وہ میں نے 7 سال لگائے تھے ایئر فورس میں رہتے ہوئے, پھٹی پرانی تھی, کوئی قیمت لگی ہوئی تھی, کہیں سے ملی.
تو پھر میں نے خود فوٹو شاپ کورل ڈرا جو ویڈیو ایڈیٹنگ جانتے ہیں وہ سیکھا, پھر ان کو ایڈیٹنگ کی, پھر ان کو کلر کیا. یہ لانگ اسٹوری ہے. اور الحمدللہ میں نے 3 سال پہلے یو ایس اے, کینیڈا اور UK 3 ملکوں میں پاکستانی ایمبیسیز کی انویٹیشن پہ لیکچر بھی دیا پاکستانی کمیونٹیز کو آن دس ٹاپک, دی انٹولڈ اینڈ انسین آف مسٹر جناح. وہ ایکچوئل ٹاک تو 13 کو پلان ہے انر ویل روٹری کی طرف سے, بٹ آج میں صرف چند گلپسز آپ کو زیادہ دیکھ بھی نہیں لوں گا, کیونکہ مجھے ایک بہت بڑا چیلنج دیا گیا تھا کہ آپ نے ڈیفینس ڈے کی بھی بات کرنی ہے, جناح صاحب بھی بات کرنی ہے. تو ایک تو یہ مشکل کام ہے, لیکن مجھے اتنا ہی آنر بھی لگا کہ میں ایک ہی گو میں دونوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے میرے پہ اعتبار کیا گیا. تھینک یو ویری مچ. تو یہ یہاں سے کرنے کے بعد جی کوئک میں چلاؤں گا جی 6 ستمبر. Some days after the war had started in September 1965, an emotional message arrived by telegram at House 22, Victoria Road, Karachi, which read, "Regret to inform that your son, Squadron Sarfraz Rafiqi, failed to return from the mission against the enemy." یہ مشن کیا تھا؟ یہ مشن یہ تھا کہ ہندوستان, یہ جو لائن آپ دیکھ رہے ہیں یہ اورنج مارٹر رنگ کی, یہ انڈیا کا بارڈر ہے, یہ سرگودا ہے, یہاں لاہور ہے, یہ انڈیا کے شہر ہیں پٹھان کوٹ, آدم پور, ہلواڑا. میں آپ کو وار پلان بتانے لگا ہوں کہ ہمارا پلان کیا تھا. جب جنگ چھڑے گی تو کیا ہوگا. پشاور سے ایئر کموڈور, ناؤ ایئر کموڈور ریٹائرڈ, یہ 90 سال کے الحمدللہ میرے ساتھ ان ٹچ ہیں, انہوں نے پشاور سے جا کے پٹھان کوٹ اٹیک کرنا تھا. پھر دوسرے MM عالم نے سرگودا سے جا کے آدم پور اٹیک کرنا تھا, اور تیسری اسٹرائک میں سرفراز رفیقی نے سرگودا سے ہی جا کے ہلواڑا اٹیک کرنا تھا. یہ 3 شہر ہم نے تباہ اس لیے کر رہے تھے کہ یہاں سے دشمن کے جہاز ٹیک آف کر کے ہمارے جہاز جو اندر جاتے ہیں تباہی مچانے کے لیے ان کو ریزسٹنس نہ دے سکے, اور جو ان کی آرمی ہمارے اندر آنا چاہ رہی ہے اس کو سپورٹ نہ کر سکے. یہ 2 مقصد شارٹ بالکل مختصر کے ساتھ. تو یہ جو پہلی 2 اسٹرائکس تھی یہ تو سب سے سپر گئی, یہ انہوں نے 13 جہاز زمین پہ تباہ کر دیے. یہ جو بلو میں MM عالم کا تھا یہ کامیاب نہیں ہوا کہ ہندوستان کو پتہ لگ گیا تھا تو وہ الرٹ تھے. اور تیسری چیز جو سرفراز رفیقی کے لیے یہ ذہن میں رکھے گا, یہ 8 جہاز گئے تھے جنہوں نے جانا تھا اور یہ اٹیک کرنا تھا. سرفراز رفیقی لاہور پہ اٹیک ہو گیا, لاہور کو تھریٹن ہو گیا, سیالکوٹ میں 600 ٹینک انٹر ہو گئے, اینڈ بتایا یہ گیا کہ ایئر فورس کو کہا گیا کہ آپ سارے پلان چھوڑ دیں اور پاکستان کی سیالکوٹ اور لاہور کو بچائیں. تو PF زیادہ ڈپلوائے کر دی گئی. ان کو 8 کی بجائے 3 جہاز ملے صرف, اور یہ 3 یہ پائلٹ تھے, سسل چودھری, اسکواڈرن سرفراز رفیقی اور فلائٹ لیفٹیننٹ یونس, جو وہاں گئے 8 کی بجائے. جب یہ جا رہے تھے تو وہاں پہ دشمن کو پتا تھا کہ 2 رن ویز پہ اٹیک اٹمپٹ ہوا, تیسرے پہ ہوگا ہی ہوگا اٹیک, تو وہ اور زیادہ الرٹ تھے. اینڈ ناؤ دے ور ویٹنگ. شام کا ٹائم ہو گیا. اپنے پلانڈ مشن سے ایکچوئل پلان یہ تھا کہ 5 بجے شام کو تقریباً اس وقت, بلکہ ڈیجیٹل اس وقت 5 ہوئے ہیں اگر آپ گھڑیاں دیکھیں تو اتفاق سے, تو 5 o'clock 5 PM تینوں اٹیک اکٹھے ہوں گے. تو پہلے 2 اکٹھے ہوئے, ان کو 1 گھنٹہ لیٹ ہو گیا, اور اس ٹائم ستمبر کا ہے تو اس وقت آلموسٹ آپ کو پتا ہے 6 بجے مغرب ہونا شروع ہوتے اندھیرا. تو یہ اس سے پہلے کہ ٹارگیٹ پہ پہنچتے ان کو انٹرسیپٹ کر لیا گیا. ڈاگ فائٹ شروع ہو گئی. میں بہت مختصر کوئک ڈاگ فائٹ بتا رہا ہوں. تو اس ڈاگ فائٹ کے دوران اسکواڈرن سرفراز رفیقی نے ایک جہاز مار گرایا, اپنے میزائل فائر کیے, پھر گن فائر کی تو ان کی گن جیم ہو گئی. اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں رہا دشمن سے لڑنے کے لیے. انہوں نے اسکواڈرن یونس کو کہا کہ تم لیڈ سنبھالو, اور یہ اوپر چلے گئے اور سسن چودھری اور وہ تقریباً 10 جہازوں سے لڑتے رہے. اسکواڈرن سرفراز رفیقی لڑائی کے اوپر چلے گئے اور اوپر سے کنٹرول کرنا شروع کر دیا, جسٹ لائک ریڈار کنٹرول کرتا ہے اپنے ساتھیوں کو, جیسے وارننگ جیسے کھلواتے ہیں کہ ادھر دیکھو دشمن ادھر سے آ رہا ہے, اس کو چھوڑ دو, پہلے پیچھے دیکھو فلاں ہے, ادھر مڑ جاؤ, رائٹ مڑ جاؤ. تو اتنا زبردست لڑوایا انہوں نے کہ ہندوستانی پائلٹس کی میں بعد میں جو بکس پڑھی ہیں دے ور شاکڈ کہ بھئی ان کا تو پاکستان کا یہاں ریڈار ہی کوئی نہیں ہے اس بیس کے اوپر, ہلواڑا کے اوپر, تو یہ کون اتنا زبردست ان کو مڑوا رہا ہے, مینوورنگ کروا رہا ہے. So finally they found out کہ ضرور کوئی اور جہاز ہے, اور obviously جب انہوں نے دیکھا کہ ایک اور جہاز اوپر بہت اوپر فائٹ سے ہے, تو نہتے کو اسکواڈرن سرفراز رفیقی پہ جا کے فلائنگ آفیسر گاندھی نے شہید کر دیا. یہ کریش کر کے وہاں پہ بدقسمتی یہ آج تک ہمیں ڈیڈ باڈی بھی ہندوستان نے کی نہیں. میں بتانا صرف یہ چاہ رہا ہوں what was his only purpose to stay in the enemy territory? Comradeship. ایک اور بات بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ صرف سسل چودھری واپس آئے اور یونس بھی واپس نہیں آ سکے, وہ بھی شہید ہو گئے. سسل چودھری نے واپس آنے کے بعد میں نے خود ان سے سنا, وہ کہتے ہیں کہ جب ہم جہاز کی طرف جا رہے تھے اور 8 کی بجائے 3 جہاز جا رہے تھے, تو ہم جہازوں کی طرف روانہ ہو گئے.
بیٹھنے والے تھے تو پیچھے سے آواز آئی سرفراز رفیقی کی مجھے. اب یہ یاد رکھیے گا سرفراز رفیق اسکواڈ کمانڈر بھی تھے, یعنی لائک اے فادر. سیسل کرسچن تھے, ان کی بیوی کا نام تھا ایلس, اور جو بیوی ہوتی ہے ان کو بھابھی کہتے ہیں کیونکہ بھائیوں جیسا ہم آپس میں رکھتے ہیں, اٹس لائک اے بردر. تو سیسل نے اپنی زندگی میں بعد میں بتایا کہ میں جب جہاز کی طرف جا رہا تھا تو سرفراز رفیقی نے مجھے بلایا کہ سیسل میں واپس آیا. تو انگریزی میں کہتے ہیں کہ سیسل مجھے پتا ہے ایلس مجھے کبھی معاف نہیں کری. جس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے یہ ون سائیڈڈ ون وے مشن ہے. تو سیسل کہتے ہیں کہ میں نے سرفراز رفیقی کو کہا کہ جب ہم میں سے کوئی واپس ہی نہیں آ رہا تو سیسل ایلس کو کون جواب دے. لیکن جنٹلمین یہ سارے کے سارے کمٹمنٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم ایئر کنڈیشن کمروں میں ایک بیوٹیفل انوائرمنٹ میں زندگی گزارتے ہیں. میں آگے بھی بات کروں گا. تو the question remains, why did he sign the check in the name of the nation in the amount column that said up to including my life. ان شخص کو اس کی زندگی میں ستارہ جرت دیا گیا, اور یقین کریں میں ود آل ڈیو رسپیکٹ ٹو آرمی اور نیوی اور سب فورسز کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں, لیکن مجھے پوچھا جائے کہ اگر تمہیں ایک نشان حضر دینا پڑے تو کس کو دو گے؟ میں سپاہ دوں. کیوں؟ لیڈرشپ. یہ آخری بات اس ٹاپک میں ضرور بتانا چاہوں گا کہ ہمیں یہ ایس او پیز ہوتی ہیں. فائٹر پائلٹ میں کہا جاتا ہے نو ویپنز نو فائٹ نو اسٹیئنگ ان دی ایریا. یعنی ہم جسٹیفائڈ ہوتے ہیں اگر آپ کا ویپن نہیں ہے تو آپ نے ایریا میں نہیں ٹھہرنا, یہ ڈیوٹی ہے آپ کی. لیکن ہی تھاٹ کہ اگر میں ڈیوٹی تو اپنی پوری کروں گا, کوئی بے وفائی نہیں کر رہا, واپس چلا جاؤں گا کیونکہ آرڈرز ہیں, لیکن اگر میں واپس چلا گیا تو اس کی قیمت یہ دو واپس نہیں آئے گی میرے ساتھ. دیٹ واز اٹ. سوال یہ ہے وی آلویز ٹیک ریشنل ڈیسیژن, اور یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ ملک اور قوم صرف فورسز کی وجہ سے نہیں ہے. میں اس خاتون کو بھی سلام پیش کرنا چاہوں گا. پرنسپل دائرہ قاضی جو ٹیررسٹ کے آگے کھڑی ہوئی. یہ ابھی لندن کا آج بھی جو حال ہوا تھا ہمارے جہازوں کے ہاتھوں, وہ اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ جب تک آپ ایک سوورن ملک رہیں گے اور اپنی فورسز کو تیار رکھیں گے. میں یہ ضرور میسج دینا چاہوں گا کہ اختلافات ہر جگہ ہوتے ہیں. جیسے کوئی خدا نخواستہ ریپ ہو جائے تو سارے مرد ریپسٹ نہیں ہوتے, اور اگر خدا نخواستہ کوئی ڈاکہ پڑ جائے تو سارے مرد ڈاکو نہیں ہو جاتے. تو اسی طرح اگر کوئی آپ کے اختلافات ہوتے ہیں تو ایز این انسٹیٹیوشن ہمیں نہیں کرنا چاہیے, انڈیویجول کے ساتھ ضرور ہو سکتا ہے. اب میں کوئک ڈیفنس ڈے کا پہلے ذکر کروں گا کیونکہ وہ پہلے دن گزرا ہے, تو میں آپ کو کوئک رن ڈاؤن کروں گا کہ دنیا ہماری ایئر فورس کے بارے میں کیا کہتی ہے. جو ہم کہتے ہیں, گیت گاتے ہیں, ملی نغمے ترانے تقریریں, وہ تو ہم کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پہ کچھ ذمہ داریاں ہیں. یہ ایک جنرل چک لیگر, یہ امریکن ہے, اور یہ وہ پائلٹ ہے جس نے سب سے پہلے ساؤنڈ بیریئر کراس کیا تھا 60s 70s میں, جب فائٹر جہاز نئے نئے بنے تھے. یہ ہماری ایئر فورس آیا جنگ کے دوران, جنگ کے بعد یہاں پاکستان میں 65 کی جنگ کے دوران, اور جا کے کیا لکھتا ہے ذرا وہ انٹرسٹنگ بات ہے. واپس جا کے کیا کمنٹ دیتا ہے, کہتا ہے دے آر ریلی گڈ. ہمارے پائلٹس کی بات کرتا ہے, اگریسو ڈاگ فائٹرز اینڈ دے پروفیشنٹ ان گنری اینڈ ایئر کمبیٹ. آئی واز ڈیم امپریسڈ. دوز گائز جسٹ lived and breathed flying. The Pakistanis whipped the Indians in the sky, but it was the other way around on the ground war. The air war lasted 2 weeks and the Pakistanis scored 3-1 kill ratio, knocking out 102 Russian-made Indian jets and losing 34 airplanes of their own. I am certain about the figures because I went out several times in a day in a chopper, which is helicopter, and counted the wreckage below. یہ جنرل چک ہارنر کہتا ہے پاکستان has one of the best, most combat ready air force in the world. For Indian war planners, یہ کہتا ہے Indian war planners, the Pakistan Air Force is their worst fear because they know how to fly and fight. جنگ کے بعد یہ ایئر انٹرنیشنل موسٹ ریسپیکٹڈ ایویشن کا میگزین ہے. یہ پی ایف کے بارے میں لکھتا ہے an average PF pilot is almost certainly possessed of superior skills when compared with say an average American pilot. یہ ٹائم رپورٹر کہتا ہے
Who can defeat a nation which knows how to play hide and seek with death? I will never forget the smile, full of nerve of conducting the army officers gave me. The smile told me how fearless and brave are the Pakistani young men. Playing with the fire of these men from the Jawan to the general officer commanding was like children playing with marble in the street. یہ ٹونی رابنسن ہے, یہ ملٹری ایویشن کے رائٹر ہیں. یہ کہتے ہیں the Pakistan Air Force however emerged with a great credit from the conflict, with an Indian Air Force destroying 22 IAF aircraft in air-to-air combat with a loss of only 8 of its own, a remarkable achievement considering that the PF faced odds to nearly 4:1. اب میں آپ کو ذاتی ایکسپیرینس بھی بتانا چاہوں گا. یہ ایک رائٹر ہے سردار پشپندر سنگھ چوپڑا. یہ 2 سال پہلے, 1 سال پہلے بلکہ ڈیتھ ہوئی. یہ ایویشن کی اتھارٹی مانے جاتے تھے ہندوستان میں. انہوں نے ایک کتاب لکھی فضائیہ دی سائیکی آف پاکستان ایئر فورس, اور لکھی پاکستان کے بارے میں اور پاکستان کی ایئر فورس کے بارے میں, انڈین اور سکھ ہونے کے باوجود. اور اتنا زیادہ ایڈمائر کر دیا اس کتاب کے اندر کہ ان کو ہندوستان میں بہت برا بھلا کہا گیا, گالیاں دی گئی کہ تم ہو تو انڈین لیکن تم پاکستان ایئر فورس کی اتنی تعریف کر رہے ہو. اب دیر کمز مائی پرسنل ایکسپیرینس. یہ 2000 آج سے 22 سال پہلے جب میں گروپ کیپٹن تھا تو آئی فاؤنڈ آؤٹ کہ اب اچانک مجھے کہا گیا کہ تمہاری ڈیوٹی لگ رہی ہے, پشپندر سنگھ پاکستان آ رہا ہے. تو ہی واز کمنگ ٹو پاکستان. کسی جگہ وہ ایئر چیف کو ملے ہمارے, اور انہوں نے کہا میں پاکستان وزٹ کرنا چاہتا ہوں. چیف نے کہا بی مائی گیسٹ. جب وہ آ رہے تھے اپنے, تو میں ان کے ساتھ ایک پروٹوکول آفیسر کہہ لیں یا کنڈکٹنگ آفیسر لگا, اور اس دوران مجھے یہ بھی آنر ہوا کہ میں ایئر مارشل نور خان اور ایئر کمانڈر سجاد حیدر کے ساتھ ایک کھانے میں انوائٹڈ تھا. And this is their dinner picture taken. اب میں سٹوری سنانا چاہتا ہوں پشپندر سنگھ کی. کہتے ہیں کہ میں ایک سنگاپور میں ایئر شو میں تھا تو اسرائیل, اب ذرا غور سے سنیے میں کس کس کا نام لے رہا ہوں. ایک انڈین کہتا ہے اسرائیل ایئر چیف کو کہ there is an air force in this world which thinks they are better than you. انڈین اسرائیلی ایئر فورس چیف کو کہہ رہا ہے کہ there is an air force in this world which thinks they are better than you. And the Israeli chief says, which air force? And now the Indian journalist says Pakistan Air Force. اب اسرائیلی ایئر چیف کا جواب سنیے. وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا پاکستان ایئر فورس ہم سے اچھی ہے کہ نہیں, مجھے یہ پتا ہے کہ ہم نے عرب اسرائیل وار میں ہمارے 11 جہاز تباہ کیے گئے, تمام کے تمام پاکستانیوں نے مارے. ہمارے 22 پائلٹس نے یہاں والنٹیئر کیا تھا. میں آپ کو یہی بتاتا چلوں, یہ میرے پلان میں نہیں تھا, مجھے ابھی ذہن میں آئی ہے. ہمارے 22 پائلٹس نے عرب اسرائیل وار کے درمیان والنٹیئر کیا تھا بھٹو صاحب کے زمانے میں, اور ان کو کہا گیا تھا کہ ہم کیسے تمہیں بھیج دیں. تو انہوں نے کہا ہمیں بھیج دیں. تو پاکستان ایئر فورس شرط میں انہوں نے بانڈ کروایا تھا, اور بانڈ میں کیا لکھا تھا کہ اگر آپ وہاں مارے گئے تو نہ آپ کی ہم باڈی کلیم کریں گے, نہ آپ کی فیملی کو کمپنسیٹ کریں گے. اور پھر بھی گئے. اب یہ دیکھیں پشپندر سنگھ کیا کہتے ہیں اپنی کتاب کے اندر. وہ کہتے ہیں پاکستان ایئر فورس plays a role in the psyche of its nation unmatched with any air force in the world except by the Israeli Air Force. It calls itself the pride of the nation, and it is exactly that. Since it can never match numbers with India, it has always emphasized quality and projected itself as a gallant few against the eastern herds of many. پاکستان ایئر فورس واحد دنیا میں ایئر فورس ہے جس نے 5 ایئر فورس کے جہاز یا ڈرونز مارے ہوئے ہیں. 4 میں نے یہاں لکھے ہیں, ایک میں زبانی بتا دوں اور تاکہ موگر سکوں بعد میں. تو ہماری واحد ایئر فورس ہے جس نے انڈین, اسرائیلی, افغان اینڈ سوویت یونین, اور 5واں ہم نے ایران کا ایک ڈرون بھی مارا ہوا. تعلقات کی وجہ سے مانتے نہیں. ایئر مارشل نور خان جو 65 کی جنگ میں چیف تھے. آپ سوچئے کس لیول کے تھے. میں لمبی باتیں تو کروں گا ہی نہیں. اسرائیل کا ایئر فورس چیف اپنی کتاب میں لکھ رہا ہے, ذرا غور کیجئے کیا کہتا ہے. ایزر وائزمین جو بعد میں اسرائیلی پریزیڈنٹ بھی بنا, یہ ڈیفنس منسٹر تھا, ایئر فورس کا چیف تھا, اور کہتا ہے نور خان کے بارے میں, کہتا ہے he is a formidable person and I am glad that he is a Pakistani not an Egyptian. یعنی شکر ہے یہ میرا دشمن نہیں ہے. دوسرے لفظوں بریگیڈیئر ٹی ایم ٹی کہتے ہیں جی. ان کا ایکچوئل نام طارق محمود تھا جی, جس کی وجہ سے طارق ٹی ایم بریگیڈیئر بھی کہتے ہیں, لیکن ان کے قریبی دوست ٹی ایم ٹی کہتے ہیں. اینڈ the last T stands for Tiger. یہ سب جانتے ہوں گے. مجھے یہ بڑا اعزاز ہوا کہ 3 دن پہلے میں اسلام آباد گیا
ان کو شہید ہوئے 33 سال ہو گئے ہیں. ہی واز اے کمانڈو. انہوں نے ہماری اینٹی ہائی جیکنگ بہت کی, 71 وار میں حصہ لیا, 65 میں حصہ لیا, 2 ان کو ستارے جرت ملے ہوئے ہیں. لمبی سٹوری. گجرانوالہ میں یہ آپ کو یاد ہوگا, بہت سارے لوگ جو خواتین کو تو یاد نہیں ہوگا بکاز وہ تو ساری 35 سال سے نیچے, لیکن جینٹس کو شور یاد ہوگا کہ ضیاء الحق کے زمانے میں جمپ لگایا کرتے, پیراشوٹ سے وہ ضیاء الحق ملتا تھا, گلے جا کے جھنڈا کو پیش کرتے تھے. آج بھی ہوتا ہے, وہی نہیں کا ٹریڈیشن سیٹ کیا ہوتا ہے. بدقسمتی دیکھیے لیڈیز اینڈ جینٹلمین, گجرانوالہ گریجویشن پریڈ ایویشن کی, ہی جمپ, ان کا پیراشوٹ نہیں کھلا, and kept rolling, kept fighting to the parachute and came and crashed into the ground and obviously embraced شہادت. اور سب سے پینفل بات جو بڑی میرے لیے بڑی مشکل تھی, میرے جیسے تھوڑا سخت دل ہوتے ہیں فائٹر پائلٹ, ان کی بیوی آڈینس میں بیٹھی. 33 سال میری بڑی پیشن تھی. میرا ایک یوٹیوب چینل میں چلاتا ہوں, اس کا اس لیے بتانا چاہیے کہ میں ان کا انٹرویو کرنے کا تھا. یوٹیوب خالد چشتی کے نام سے, جو میرا نام ابھی لیا گیا اسی نام سے, ڈاکومنٹریز ہے ملٹری کی. تو میری ایک وش لسٹ میں تھی کہ کسی طرح بریگیڈیئر ٹی ایم کی مسز سے میں بات کر سکوں. تو یہاں دوست بیٹھے ہیں, میرے مجیب صاحب اور بیگم صاحبہ, ان کی کرٹسی سے آئی گاٹ کنیکٹڈ. میں نے ابھی 3 دن پہلے گھر میں جا کے ویڈیو انٹرویو کیا. آپ یقین کریں میری بہت بڑی آنر تھی کہ کیونکہ انہوں نے کہا کہ 33 سال ان کے خامد کو شہید ہوئے ہیں, سوائے وہ 2 دفعہ پی ٹی وی پہ گئی ہیں, کسی سے انہوں نے ویڈیو پہ بات نہیں کیا. تو واٹ آئی ایم سیئنگ, ایسے لوگ ہیں جن کی وجہ سے ہمارا ایک ان کی سٹوری ضرور سنانا چاہتا ہے جو میرے لیے انسپریشن ہے. اور خاص طور پر میں یہ ابھی ذہن میں ہے کیونکہ میں نے بچوں کو ایڈ کرنی ہے. خاص طور ہمیشہ بچوں پہ فوکس کرتے ہیں, وہ بچے آج آئے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے بڑی بڑی خوشی ہے کہ ینگ بچے آئے ہوئے ہیں. تو آپ کو میں ایڈریس کر کے ایک سٹوری سناتا ہوں. وہ یہ کہ بریگیڈیئر ٹی ایم جب کیپٹن تھے تو انگلینڈ پیرا جمپنگ کا کورس کرنے گئے, یہ جو اسکائی ڈائیونگ والا جس میں چھلانگ مارتے ہیں اور نیچے آ کے پیراشوٹ کھولتے ہیں. تو جب یہ وہاں جمپ لگا کے ساری اور ٹریننگ مکمل کر لی تو انہوں نے انگلینڈ میں اپنے ٹرینر اور انسٹرکٹر سے کہا کہ میں آپ لوگوں میں سے اسکول کے اندر جو اسکول سکھا رہا ہے لوئسٹ ہائٹ پہ پیراشوٹ کھولنے کا کس کا ریکارڈ ہے. لوئسٹ ہائٹ کا مطلب ہے کہ خطرناک آبویسلی زمین کے قریب آ. انہوں نے کہا کہ ایک انڈین ہے اور ایک برٹش ہے جس کا آج تک لوئسٹ زمین کے قریب آ کے پیراشوٹ انہوں نے کھولا, ویری رسکی. انہوں نے کہا میں مقابلہ کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا انڈین تو واپس چلا گیا ہوا ہے, تو جو برٹش ہے ہم اس کو بلا لیتے ہیں. انہوں نے برٹش کو بلایا, دونوں نے جمپ لگایا اوپر سے 10,000 فٹ ٹائپ سے, اور دونوں آ رہے ہیں نیچے. اور کمپٹیشن یہ ہے کہ جو پہلے پیراشوٹ کھول دے گا ظاہر وہ ڈر گیا نسبتاً اور وہ ہار گیا. آتے گئے زمین کے اتنے قریب آ گئے کہ انسٹرکٹر خوف زدہ ہو گئے کہ دونوں پیراشوٹ نہیں کھول رہے, اور انہوں نے سمجھا کہ اب یہ پیراشوٹ نہیں کھولیں گے تو دے مائٹ کریش انٹو گراؤنڈ. اینڈ فیو 100 feet above the ground انہوں نے دیکھا کہ برٹش نے پیراشوٹ کھول دیا. اس کے چند سیکنڈ یا ملی سیکنڈ کہہ لیں کیونکہ زمین میں ملی سیکنڈ بھی کاؤنٹ ہوتے ہیں جس طریقے سے آپ آ رہے ہوتے ہیں. تھوڑی دیر بعد بریگیڈیئر ٹی ایم نے بھی کیپٹن تھے پیراشوٹ کھول دیا. ان کا مشکل سے پیراشوٹ کھلا ہی تھا کہ زمین پہ آ کے ٹکرا گئے اور زندگی مشکل سے بچی, کیونکہ 1 سیکنڈ بعد اگر وہ شاید پیراشوٹ نہ کھلتا تو ڈائریکٹ لگ جاتے آگے. جب لوگوں نے ان کو ریکور کیا لے کے آ گئے چائے میں بھی, تو انہوں نے دیکھا یہاں پہ ان کے, میں نے خود بھی 5 جمپ کیے ہوئے ہیں تو اس لیے آئی کین شیئر ود یو. یہاں پہ ایک آلٹیمیٹر لگا ہوتا ہے جو آپ کو آلٹیٹیوڈ بتاتا ہے, جیسے گھڑی وہ اینڈ وائنڈ کر رہا ہوتا ہے ہائٹ کے ساتھ ساتھ. اور یہ لوگ اتنے ایکسپیرینس ہوتے ہیں, زمین میں نظر بھی آ رہی ہوتی ہے کہ کتنی زمین رہ گئی, تو ایکسپیرینس بھی ہوتا ہے لیکن جج. تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ الٹیمیٹر یا زمین پہ آپ کدھر دیکھ رہے تھے, مطلب واز اٹ این ایرر؟ تو انہوں نے کہا نہیں, نہ میں الٹیمیٹر پہ دیکھ رہا تھا نہ میں زمین پہ دیکھ رہا, میں برٹش آفسر کو دیکھ. بچوں کو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بیٹا ریفرنس آپ خود سیٹ کرتے ہیں کہ آپ کی لمٹ کیا ہے. آپ جیتتے تب ہیں جب اپنا ریفرنس خود سیٹ کرتے ہیں, دوسروں کے ریفرنس سے نہیں چلتے ہیں. زندگی آپ کو تب اوپر لے کے ہاشم بیگ اگین اے گریٹ ایویٹر. میں ان کو بھی 3 دن پہلے سامنے گیا تو ان کو میں نے انٹرویو کیا. صرف میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے انسنگ ہیرو ہیں. میں نے وہ لوگ پیش کر رہا ہوں جو عام طور پہ 6 ستمبر کو کوئی نہیں دکھاتا. لیکن یہ ہاشم, اب میں دکھانا نہیں چاہتا کہ از رولڈ مین ناؤ, اور یہ اپنے زمانے کا بتا رہے ہیں. ایلبرٹ ہیلی کاپٹر اڑا رہے تھے یہ والا, اور کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ لگا کہ کچھ بیلجیم کے جو ایکسپیڈیشنز ہوتے ہیں وہ جو ماؤنٹین پہ جاتے ہیں وہ کہیں ٹریپ ہو گئے اور زخمی ہو گئے اور کچھ پڑے ہوئے ہیں اور نیچے کیمپ پہ لیا ہے, لیکن ہم ان کو ریکور نہیں کیا جا سکتا, معذور ہو گئے, چل پھر نہیں سکتے. سو دے مائٹ ڈائی, اور وہ ان کی شاید وفات ہو جائے.
تو انہوں نے کہا کہ ہم ریکور کرتے ہیں. جس بندے نے رپورٹ کیا اس نے کہا کہ 5000 میٹر پہ پڑے ہوئے ہیں جو کہ رفلی 16000 فٹ بنتی ہے. تو اس ہیلی کاپٹر کو 19000 تک لے جایا جا سکتا ہے, جو کمپنی کہتی ہے, مینوفیکچرر کہتے ہیں کہ 19000 تک یہ جا سکتا ہے. کہتے ہیں جب ہم نے جا کے پہنچے ان سے پوچھا کہ کہاں ہے تو انہوں نے حساب لگایا تو وہ 6000 میٹر بنتا تھا, 6400 میٹر کے قریب, جو کہ 22500 بنتا تھا. یہ ذہن میں رکھیے, کمپنی کہتی ہے 19000 تک جا سکتا ہے جو مینوفیکچرر. اور what to talk about? Can you imagine, ladies and gentlemen, guts اس شخص کے کہ جو جس نے سوچا کہ اگر میں نہیں جاتا تو ان کی زندگی ضائع ہو جائے گی تو میں کیا کروں, اور اگر لے جاتا ہوں تو ہیلی کاپٹر کی لمٹ ہی نہیں ہے. انہوں نے اپنے جہاز سے کو پائلٹ کو اتارا, ان کی سکیز ہوتی ہیں ایمرجنسی لینڈنگ کے, وہ اتارے, پیٹرول آدھے سے زیادہ ضائع کیا وہاں پہ, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دروازے تک جہاز کے ہیلی کاپٹر کو اتروا دیے کہ وزن کم ہو سکے, اوپر جایا جا سکتا. ہی وینٹ, پوری اپنی زندگی کو رسک میں ڈالا, اکیلے تن تنہا اس ماؤنٹینر کو ڈالا اٹھا کے اور واپس لے کے آئے. اور پیٹرول اتنا کم ہو گیا تھا کہ وہ کہتے ہیں جب میں نے لینڈ کیا تو میری لاسٹ 1 منٹ کی فیول وارننگ لائٹ چل رہی تھی. لیکن پارٹ 2 بھی ہے اسٹوری کا. انہوں نے 14 SOPs کو وائلیٹ کیا. کہتے جب میں واپس آیا تو میرے جنرل نے کہا کہ تمہارا کورٹ مارشل ہوگا, تمہاری انکوائری ہوگی. ضیاء الحق پریزیڈنٹ کو شروع ہو گیا, پروسیڈنگ شروع ہو گئی, بیانات شروع ہو گئے کہ آپ نے یہ بھی وائلیشن کی, یہ بھی وائلیشن کی, یہ بھی وائلیشن کی. قدرت اس ایسے بہادر کا ساتھ خود ہی دے دیتی ہے. آپ اندازہ لگائیں جو ایکسپیڈیشن جو ریکور کیا وہ واپس گیا تو بیلجیم کے بادشاہ نے بیلجیم کا میڈل آف آنر پریزیڈنٹ کو بھیج دیا کہ یہ اس کیپٹن کو دے دو. بیلجیم تو صدر پاکستان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میڈل کس لیے آیا. انہوں نے GS کو کہا کہ یہ کنگ نے کیوں بھیجا بیلجیم پہ. انہوں نے کہا جی انکوائری ہو رہی ہے, اس کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. مطلب کس چیز کی؟ انہوں نے کہا یہ, انہوں نے کہا یار اس لیے ختم کر دو کہ کنگ کو اگر یہ بات چلے گی کہ میں نے میڈل بھیجا, پاکستان گورنمنٹ سزا دے رہی ہے اس کو, تو پھر تعلقات خراب ہو جائیں گے. تو اس وجہ سے انہوں نے مجھے خود بتایا. میں انشاءاللہ یوٹیوب پہ ان کی تھوڑا سا میں لانچ کروں گا یہ سارا انٹرویو. یہ وہ صرف میں آپ کو بتانا فرض تھا کہ یہ کتنی چیلنجنگ لوگ ہوتے ہیں. ہم جیمس تھنڈر سب لوگ جانتے ہیں, جہاز کو دیکھتے ہی بچے پہ جانتے ہیں, لیکن ہم میں سے اکثر بچوں کو نہیں پتا, خاص بچوں کی میں بات کر رہا ہوں, کہ دنیا کے کسی ملک نے فائٹر جہاز نہیں بنایا. نو کنٹری ہیز ایور میڈ اے فائٹر پلان. F-16 بنایا پرائیویٹ کمپنیوں نے, جیسے کرولا, ہونڈا, مرسیڈیز کمپنیاں بناتی ہیں, پھر ایئر فورس خرید لیتی ہے. پاکستان پہلا اور آخری ملک ہے آج تک جنہوں نے پرائیویٹ ایز این ایئر فورس فائٹر جہاز بنایا. یہ میں پرائیڈ کی بات کر رہا ہوں. یہ بتانے کے بعد جی میرا صرف بتانے کا یہ تھا کہ ہمیں ایک پرائڈ دینا چاہیے ایز اے کنٹری کہ ہم بہت محفوظ ہیں. اب میں پارٹ 2 پہ آتا ہوں, ٹرائی وائنڈ اپ, کہ ہمیں 11 سپٹمبر کے لیے جناح صاحب کے ممنون ہیں, ہم سارے پاکستان چاہیے کرتے ہیں. یہاں پہ 4-5 لوگ ہیں جنہوں نے میرا یہ سنا ہوا ہے, شاید میں ان سے معذرت کر لیتا ہوں, لیکن میں نے بڑا سوچا کہ ایسی چیزیں نہ ڈالوں, لیکن مجھے لگتا تھا کہ 80-90% نئے لوگ ہوں گے تو کوئی ضرور سننی چاہیے وتھ انفارمیشن آپ کو. یہ میں اکثر دکھاتا ہوں لوگوں کو کہ یہ کہاں کی تصویر ہے, تو کوئی بادشاہ مسجد کہتا ہے, کوئی دہلی مسجد کہتا ہے, کوئی اور کہتا ہے. خواتین حضرات کی بادشاہ مسجد لاہور ہے, لیکن بدقسمتی سے آپ غور کریں گے تو ان کے مینار نہیں. مسجد کے مینار اس لیے نہیں ہے کہ یہ 1700 میں صبح بھی ایک چینل پہ بات کر رہا تھا, وہ حیران ہو رہے تھے کہ یہ کیسے ہوا, میں تو آج تک نہیں پتا. یہ 1700 میں سکھوں اور انگریزوں کے درمیان لاہور پہ قبضے کی لڑائی ہوئی. اس شک کی بنیاد پر کہ ان میناروں کے اوپر توپیں گاڑی گئی ہیں, زمین سے توپوں سے فائر کر کے ان کے مینار شہید کر دیے گئے. 250 سال تک لیڈیز اینڈ جینٹلمین اس مسجد میں نہ اذان ہوئی نہ نماز ہوئی. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں آزادی کیا چیز ہے. جب آزادی ہوتی ہے تو مسجدیں آپ کس طرح کی ہو جاتی ہیں, یہ آزادی ہے. پھر بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں آزادی کیوں چاہیے تھا, تو میں ان کو یہ تصویر دکھاتا ہوں. اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کرسی نشین. یہ بچوں کو دکھانی چاہیے جو کہتے ہیں پاکستان, جن کو ہم لوگوں نے مایوس کیا پاکستان سے, وہ کہتے ہیں پاکستان بننا چاہیے تھا کہ نہیں بننا چاہیے, شاید ہم بہتر ہوتے. تو میں چھوٹے بچوں سے یہ کہہ رہا ہوں, یہ کرسی کا ایک سرٹیفکیٹ ہے. اگر میں معتبر شخص ہوں تو میرے پاس یہ سرٹیفکیٹ برٹش گورنمنٹ مجھے ایشو کرتی تھی کہ اگر آپ حکومتی دفتر میں جائیں گے تو کرسی پہ بیٹھنے کے مجاز ہے. دوسرے جب حکمران ہوتے ہیں تو آپ کو کرسی کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں. You're entitled to say, پڑھیں ذرا اس کا.
انٹائٹلڈ لکھا ہوا ہے ود courtesy of a chair. یہ آزادی ہے. آزادی یہ ہے کہ یہ فلسطین کی تصویر ہے غازہ کی 2008 کی. اسرائیل کا جیٹ فائٹر بامبنگ کر رہا ہے. نیچے دیکھیں 79 سویلین ہے, کچھ نہیں ہے, ملٹری چھاؤنی کنٹونمنٹ کوئی نہیں ہے. زمین پہ جو کچھ گزرتا ہے وہ یہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے, اور جو کچھ بچتا ہے وہ یہ کچھ بچتا ہے, کیونکہ یہ آزاد نہیں. کیونکہ ان کو آزادی کی صرف قدر پتہ ہے, ان کو ذائقہ نہیں پتا. ہمیں شاید ذائقہ پتہ ہے, قدر پتہ نہیں ہے. پھر اکثر بچے, خاص طور میں یونیورسٹی میں جاتا تو مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی میں اکیلا یا اکیلی میں کیا کروں, میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں, میں ایک ہاؤس وائف ہوں, میں ایک بیرسٹر ہوں, میں ایک بزنس مین ہوں, میں ایک جاب کرتا ہوں. تو میں ان کو 2 تصویریں صرف دکھاتا ہوں لیڈیز اینڈ جینٹلمین. میں کہتا ہوں کہ یہ بچہ جو جھنڈا لہرا رہا ہے گاربیج کا, بیگ اٹھا کے تو فیل پراؤڈ کہ اس ملک میں رہتا ہے, اس بچے سے تم زیادہ پرولیج. اور یہ جو بوڑھا جوتے مرمت 14 اگست کی خوشی میں مفت مرمت کر رہا ہے, اس سے تو زیادہ ہمیں اس ملک نے دیا. I wish to salute the father of the nation. میں 2 صرف آپ کو ایٹریبیوٹ دکھانا چاہوں گا جو جناح کے بارے میں. سب سے امپورٹنٹ وجے لکشمی پانڈے, نہرو کی بہن تھی. آپ دیکھیں کیا کہتی ہے. کہتی ہے if Muslim League had 100 Gandhis and 200 Abul Kalam Azads, there would have been no Pakistan. However, if Congress had only one Jinnah, India would not have been divided. ایسے گورنر جنرل سوچے ذرا, 1 روپیہ تنخواہ رکھی, 11 سال پرانی کار اپنے ساتھ لے کے آئے بامبے سے. انہوں نے کہا یہ سرکاری گاڑی ہوگی. ہم بچوں کو یہ نہیں بتاتے کیونکہ جب ہم حکمرانوں کی 50-50 گاڑیوں کو کانوائے دیکھتے ہیں تو پھر مجھے اپنا یہ گورنر جنرل یاد آ جاتا ہے جس نے اپنی بہن کو کہا کہ جس بیکری سے ہماری ڈبل روٹی آتی ہے, ہم تو 2 بہن بھائی ہیں, 2 یا 3 سلائس ہم نہیں کھاتے, یہ پوری ڈبل روٹی ضائع ہو جاتی ہے, باسی ہم کھاتے نہیں اگلے دن. تو بیکری کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں 4 سلائسوں والی ایک ڈبل روٹی کی کیسنگ علیحدہ سانچہ بنا دیں. وہ آج بھی کراچی کی بیکری نے سانچہ رکھا ہے. آخری دنوں میں زیارت میں تھے, نڈھال رہتے تھے, نیند بےہوش رہتے تھے, پورا دن بات نہیں کرتے تھے. ایک دن تھوڑے فریش ہوئے, لان میں بیٹھے ہوئے تھے. بڑے دنوں بعد اے ڈی سی کو بلایا اور کہتے ہیں میرا سگار کا بل لے کے آؤ. اے ڈی سی نے کہا کہ سر آپ گورنر جنرل ہیں, آپ کی انٹائٹلمنٹ ہے سگار, تو ہم آپ کے بلز کلیئر کر رہے ہیں. کہتے ہیں سارے بل لے کے آؤ. سارے بل منگوائے گئے لیڈیز اینڈ جینٹلمین, اور اپنی پرسنل چیک بک سے اس کا خرچہ کاٹا, ایکسپینس. اور اے ڈی سی کو کہتے ہیں smoking a cigar is a bad habit, why should my nation pay for my bad habits? میں کوشش یہ کی ہے کہ وہ چیزیں نہ دکھاؤں جو کچھ دن پہلے میرے کولیگ سی ٹی ایم کے ایگزیکٹوز دیکھ چکے ہیں. میں یہ پڑھا, یہ کتاب ہے, میں نے پہلی دفعہ پڑھا ہے. شیلا ریڈی انڈین ایک آتھر ہے, اتنی موٹی کتاب خاتون نے لکھی ہے مسز جناح کے نام سے, 400-500 صفحے میں نے ابھی ختم کی. تو اس کے اوپر اس نے بڑی زبردست بات کی, میری بڑی خوشگوار ہے, اور وہ کہہ رہی ہے تو ظاہر ہے سچی ہوگی اس کی. اور اس نے کہا قائد اعظم کہ بڑا انات تھی اس کی کہ بھائی جو ایک آنر بڑا فیل کر رہے تھے. تو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جناح صاحب ٹریول کر رہے تھے ٹرین میں, تو جو ڈیسٹینیشن جہاں جا رہے تھے کلیوں نے ہڑتال کی ہوئی. تو اب بہت سارے ہندو یہ تماشا دیکھنے کے لیے کہ آج سامان اپنا جناح خود اٹھائے گا, کیونکہ کلی تو ملے گا نہیں اسٹیشن پہ پہنچنے کے بعد. تو جب اسٹیشن پہ جا کے ٹرین رکی تو پتہ لگا 3 لوگ آئے ہیں, انہوں نے جناح صاحب کا سامان اٹھایا, کہاں سے نازل ہوئے اور وہ سامان لے گئے. تو بعد میں وہ کہتی ہے کہ پتہ لگا کہ جناح خود بزنس ایگزیکٹو کلاس میں سفر کرتا تھا, 3 اپنے ملازموں کو اسی ٹرین میں سفر کراتا تھا اپنی خدمت کے لیے. وہ پانی چائے پوچھتے رہتے تھے کہ جب پتہ لگا ہڑتال ہے وہ سامان لے. میں صرف آپ کو مین آف اسٹائل کی بات کر رہا ہوں کہ ایک بندے کا اپنا ایک لیونگ اسٹائل کیا ہونا چاہیے. Yeah, I'm pleased to see a lot of girls and women here, mashallah. تو میں ان کی ویژن کی بات کرنے لگا ہوں جو 80-85 سال پہلے دیکھیے کیا عورتوں کے بارے میں کہا ہے جو شاید آج بھی ہم عمل درآمد نہیں کرتے. کہتے ہیں no nation can rise to the height of glory unless your women are side by side with you. We are victim of evil customs. It is a crime against humanity that our women are shut up within the 4 walls of the houses like as prisoners. There is no sanction anywhere for the deplorable condition in which they have to live.
ایک اور میں ڈفرنٹ اینگل بتانا چاہ رہا ہوں کہ قوم کتنی محبت کرتی تھی، وہ کتنے بڑے ڈسپلنیرین تھے. قائد اعظم اتنے بڑے ڈسپلنیرین تھے کہ جو کہتے تھے کہ مسلم لیگ کو جو چندہ آئے گا اگر وہ محمد علی جناح لکھا گیا ہے اس منی آرڈر کے اوپر تو میں خود سائن کروں گا، جیسے ہم بینکوں میں کوئی اپنے گھروں میں کوریئر آتا ہے تو سائن کرتے ہیں. اگر مسلم لیگ ہیڈ کوارٹر یا سیکریٹریٹ لکھا تو اینی بڑی میرے اسٹاف میں سے سائن کر دو. آپ اندازہ لگائیے جتنے یوتھ بیٹھے ہیں جیسے بچوں کو پتہ لگا کہ اگر آپ منی آرڈر محمد علی جناح کے نام پہ بھیجیں تو آپ کو ایک آٹوگراف مل جاتا. تو لاکھوں روپے مسلم لیگ کے فنڈ میں صرف اس لیے اکٹھے ہو گئے کہ ان جیسے چھوٹے چھوٹے بچوں نے جناح صاحب کو 1-1 روپے میں آٹوگراف دینے شروع کر دیے اور مشہور ہو گیا کہ جناح کا آٹوگراف 1 روپے میں ملتا. لیکن اتنے ڈسپلنیرین تھے، سینکڑوں خط بھی آ گئے تو انہوں نے کہا میرا اصول ہے کہ اگر میرے نام پہ، ان کو پتہ لگ گیا، سمجھ آ گئی کہ یہ خط بچے اب جان کے لکھ رہے ہیں میرا آٹوگراف لینے کے لیے. بٹ ہی کنٹینیو ٹو سائن دوز آٹوگرافز لائک دس. ایز اے پولیٹیشین میں ضرور بتانا چاہوں گا کہ پرنسپل پولیٹیشین کا بیگم زینت ایک دفعہ پولنگ میں 1946 میں پولنگ ہو رہی تھی. شام کو جب ڈی بریف ہوئی پولنگ کی، وہ پریزائڈنگ آفیسر کی، ریٹرننگ آفیسر یا پریزائڈنگ آفیسر جو پارٹی کی ہوتی ہے، تو شام کو انہوں نے آ کے جناب کو بڑا پراؤڈلی کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج میں نے 2 بوگس ووٹ بھی ڈال، ذرا کمپیئر کیجیے گا آج کل کے حالات سے پلیز. تو پراؤڈلی آ کے جناب صاحب کو کہتی ہے کہ میں نے آج 2 بوگس جعلی ووٹ ڈالے ہیں مسلم لیگ کے حق میں. تو بجائے شاباش ملنے کے قائد اعظم انگریزی میں بولے ہاؤ ڈیئر یو ڈو دیٹ. انہوں نے کہا میں پاکستان لوگوں کی امنگوں اور ان کی خواہشوں پر بنانا چاہتا ہوں، نہ کہ جعلی ووٹ. ایک دفعہ کانوے میں جا رہے تھے، اس زمانے میں فلیکس تو نہیں تھے بٹ کسی نے بڑا سارا لکھ کے لگایا تھا شہنشاہ ہند کانوے رکوا لیا. انہوں نے کہا کہ میں مسلمانوں کا منتخب نمائندہ ہوں، نہ میں بادشاہ ہوں نہ میرے بعد کوئی میرے خاندان سے اس کو کنٹینیو کرے گا. اتروایا پہلے وہ بل بورڈ یا جو بھی کہہ لیں تو تب کانوے موو کرا. ذرا پرنسپل دیکھیے جو اس وقت تھے اور آج جو ہوگا کس وقت. یہ کتاب تھی جس کا میں ذکر کر رہا تھا کہ دا میرج دیٹ شوک انڈیا. اور حیران کن آپ کو شاید باتیں لگیں، لوگ کہتے ہیں اپنی بیوی سے محبت نہیں تھی. ایک دفعہ وائس رائے نے گورنر جنرل اپنے وائس رائے کے گھر میں کھانے پہ بلایا قائد اعظم اور ان کی وائف کو. یہ ذہن میں رکھیے گا 20 22 سال چھوٹی تھی ان سے، ویری پریٹی، اور ڈریس بھی ویسٹرن پہنتی تھی. تو جو ہماری لینگویج میں شولڈر لیس کہتے ہیں اس طرح کے انہوں نے کوئی کپڑے پہنے تھے، سردی تھی. تو ڈنر فارمل تھا لیڈ آؤٹ اینڈ مسز جناح واکڈ ان ود مسٹر جناح ود دس ڈریس. اب مسز ماؤنٹ بیٹن نے سرکاسٹک طنز میں طنزیہ کہا اپنے کسی ویٹر کو کہ گیٹ سم شال فار مسز جناح، شی میں بی فیلنگ کولڈ. جناح صاحب اپنی بیوی کو اشارہ کیا، اٹھے اور غصے میں ڈنر چھوڑ کے اپنی بیوی کی عزت میں چھوڑ کے آ گئے، یہ کہہ کر کہ when Mrs. Jinnah needs something, she will manage it. بہت سارے لوگ ان کی بیوی سے محبت کو نہیں جانتے یا کانسپریسی ہوتی ہے یا دوسری طرف ہم بات لے جاتے ہیں. یہ قائد اعظم کا نکاح نامہ ہے. لیڈیز اینڈ جنٹلمین غور کیجیے، پہلے لکھا ہوا ہے سینٹر میں ریڈ لائن کے اوپر 1001 روپے حق مہر. اور 104 سال پہلے قائد اعظم کی جب شادی ہوئی تو منہ دکھائی گفٹ بیوی کو لکھا ہوا ہے 1,25,000 روپیہ. ذرا ملٹیپلائی کر لیں. تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ہمیں سب کو شکر گزار ہونا چاہیے اس عظیم آدمی کا جس نے ہمیں ملک دیا. بدقسمتی سے ہم وہ ملک نئی نسل کو اس طرح کا نہیں دے سکے جو قائد اعظم کے. یہ ٹاپک اٹ از سو کلوز ٹو مائی ہارٹ کہ میں شاید پتہ نہیں کب تک بول سکتا ہوں، لیکن مجھے شدید احساس ہے کہ اور بھی پروگرام ہے، تھوڑا سا لیٹ بھی شروع ہے، اس لیے میں نے کوئی جیٹ اسپیڈ رکھی ہے تاکہ ہم انگیج رکھیں باقیوں کو بھی. تھینک یو ویری مچ دوست سودیو خان صاحب، تھینک یو ویری مچ فار آلویز بینگ سپورٹنگ.